भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का कराची में रेंजर्स के कैंप पर नाकाम हमले में गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द का एतराफी बयान सामने आ गया। दहशतगर्द अफगान शहरी निकला तो भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का कराची में रेंजर्स के कैंप पर नाकाम हमले में गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द का एतराफी बयान सामने आ गया है। दहशतगर्द अफगान शहरी निकला, होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। एतराफी बयान में इस दहशतगर्द की जानिब से क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। عثمان علي وما جماعة الأحرار أغي أحرار مولي سيب نميدو غير أستاذ عمر كاري سيب نميدو سلور كسر أغليو ما سر زمان إلى ودري نور كسانو يو عبد الهاديو يو چدي أغا جانان نميدو يو چدي عمر فاروق نميدو عبد الهادي ما هو دي تصوير راو خود مرشد جانان چه أغا او بامي والي زول اغا عمر فاروق دن جاني او بيمانه جدا شو مو خدا ابو واسه كده دي عبد الحليل ته بلغ دي پاکستان اغا تبا جوړو هغه تعمیر غونته وو هغه نور خلک مزدوران او دا شي نه پاکستان ته وتاکونو اصلي حدي عبد الحادي راوړی او وزیرستان ما د کلاشن کو پراته مونږ شه دي هغه چې څنګه هغه بم والي زول بیا مونږ وردن ما زه چې څنګه منډه مې واغسته خو ازیت څنګه تلمه بس ولګېدم عمل ته سملاستم دا هغه د جیکټ راوړه موږ د افغانستان کې دې ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول لکان به دې پوهېدل بس موږ ته خالي جیکټ راوړو موزي پکې صرف وو نور بیا موږ دلته برابر کو جوړم بارود پکې وو موږ ته هلته تربیت راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول هر څه ورته خیال دلته چې دی موږ ته افغانستان نار سکلو عبدالحادي دلته بلدو مخکې هم راغلی یو ځای موږ سره راغلی موږ ته ویلې دا رینجر والا ما پیژندم نه ما ته ویلې فوج والا دی او بیا چې دی چې دلته راغلی نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رینجر والا دی اول ته خو موږ ته ویلې چې دا اوس ټول کافر دی۔ یہ اعترافی بیان آپ نے سنا ہے جو کہ سب سے پہلے سما اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پاکستان رینجر سندھ کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کے ہوش ربا انکشافات ناظرین آپ نے سنے ہیں۔ پاکستان رینجرز کیمپ پر بزدلانہ حملے میں ملوث دہشت گرد تنظیم جماعت الأحرار کے پس پردہ افغان طالبان رجیم کے شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں۔ بزدلانہ حملے میں ملوث دہشت گرد تنظیم جماعت الأحرار کے دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ میرا نام عثمان علی ہے اور میں افغانستان کے علاقے جلال آباد سے آیا ہوں۔ میرے ساتھ 3 اور ساتھی بھی تھے جن کا نام عبدالحادی، جانان اور عمر فاروق تھا۔ گرفتار دہشت گرد عثمان کا یہ بتانا ہے میرے ساتھ آنے والا دہشت گرد عبدالحادی مارا جا چکا ہے۔ دہشت گرد جانان نے پاکستان رینجرز کے کیمپ پر بم پھینکا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم لوگ 7 دن قبل پاکستان آئے تھے۔ عبدالحادی کے پاس جو باجوڑ کا رہائشی تھا ہمیں زیر تعمیر بلڈنگ میں رکھا گیا۔ حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ عبدالحادی وزیرستان سے لایا تھا۔ بالکل اسی پر بات کریں گے۔ عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عابد صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی۔ اب یہ دہشت گرد کی جانب سے جو انکشافات کیے جا رہے ہیں، ہوش ربا انکشافات کیے جا رہے ہیں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم افغانستان کے سرزمین کو دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہ بنا کر پاکستان کے خلاف جو ہے استعمال کری ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانیوں پر پاکستان نے ہمیشہ ان پر احسان کیا، لیکن احسان فراموشی جو ہے وہ اسی طرح ہی سامنے آتی ہے۔ اس طرح کے ہوش ربا انکشافات کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کی۔ دیکھیے جی، جماعت الأحرار جو ہے یہ پہلے بھی اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں پاکستان میں انوالو رہی ہے، اور پھر یہ بہت سارے ڈفرینٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں جو کہ ایک امبریلا آرگنائزیشن کے انڈر آتی ہیں، اور پھر اس امبریلا آرگنائزیشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے والا جو ہے وہ ہمارا جو دشمن ملک ہے، جو کہ ایز اے پراکسی اس پورے سیٹ اپ کو استعمال کر رہا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے بیان سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہاں سے لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے، ان کی تشکیل ہوتی ہے اسپیسیفک ٹاسک کے ساتھ، پھر اس اسپیسیفک ٹاسک کے ساتھ فیسیلیٹیٹرز جو ہیں وہ ان کو ہمارے شہروں میں آتے ہیں، ہمارے جو کے پی کے شہر ہیں ان کے اندر، پھر وہاں سے ان کے اکمپلنس ان کو جوائن کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ٹارگٹ ایریاز کے اندر جہاں پہ انہوں نے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے وہاں پہ لا کے تو وہاں پہ ان کی ایکلیمیٹائزیشن اور پھر ان کو ریکی کرا کے پھر یہ ٹارگٹس جو ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک پورا طریقہ کار ہے جس کے تھرو یہ بات، جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جس میں ان کو
फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है, मटेरियल सपोर्ट भी होती है, वेपन। लेकिन आबिद साहब साथ साथ ये भी तो सामने आ चुका है कि किस तरह से उनकी जहन साजी की जाती है, जिस तरह से उसने बताया कि हमें ये बताया गया है कि ये सब काफिर है, हालांकि उसका खुद का नाम उस्मान है। मतलब जहन साजी किस तरह से की जाती है, उनको बताया जाता है कि ये कौन है, इन पर हमला कर दिया जाए। जी, अगर आप इसकी बैकग्राउंड देखें तो 2020 से लेके 25 तक अफगानिस्तान के अंदर पता नहीं कहाँ से पैसा आया, किस तरीके से एक सिस्टम पूरा फॉर्मुलेट किया गया और जो 20,000 मदरसे पूरे अफगानिस्तान लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर ऐड किए गए। उन मदरसों के अंदर जो है वो लोगों को और बच्चों को, बच्चे और बच्चियों को जो है वो एक तरीके से एक नया खुदा न खास्ता वर्जन इस्लाम का बताया जा रहा है, जिसमें उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। एक तो रेडिकलाइज किया जा रहा है और दूसरा एजेंडा वहाँ पे 100% ये है कि जो पाकिस्तान है वो खुदा न खास्ता एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इस्लाम नहीं है और उसके अगेंस्ट जो जिहाद है वो फर्ज हो चुका है, बिकॉज वहाँ पे जो लोग हैं वो इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट काम करें। तो ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में काम कर रहा है। उन्हीं मदरसों को में से बच्चों को लिया जाता है, फिर उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंफ्यूज कर दिया जाता है। नाम डिफरेंट होते हैं, वो अल्फाबेट सूप ऑफ जो ABC है वो डिफरेंट होता है, कहीं पे वो तहरीक तालिबान का हिस्सा होते हैं, कहीं पे वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं और वहां से फिर उनको लॉन्च किया जाता है। तो ये जो एक ओवरऑल रेडिकलाइजेशन है, ये जो कोलैप्स हुआ है सोसाइटी का अफगानिस्तान के अंदर, ये उसकी वजह से एक बहुत बड़ा फिनोमेनन है वहाँ पे। इसलिए देखिए पाकिस्तान ने बार बार कहा है कि जो अफगानिस्तान है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, पाकिस्तान के लिए जितना भी थ्रेट है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसको काउंटर कर रहा है और हमारी लीडरशिप ने, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का रिजॉल्व आपने देख लिया है, हमारे बहादुर लोगों का, वो उसको जवाब देंगे। लेकिन ये रीजन के लिए थ्रेट बनता जा रहा है और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी वहाँ पे आ गई हैं जो कि ग्लोबल हैं, जैसे दाइश है, जैसे ISIS है, जैसे और बहुत सारी अलकायदा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनका ग्लोबल एजेंडा है और जब वो इनके साथ मिल रही हैं तो अब वो क्योंकि एक एज ए हार्बर पूरे अफगानिस्तान को यूज कर रही हैं, वहाँ पे रह रही हैं, वहाँ पे आबिद लतीफ साहब हमें ये भी याद रखना होगा कि जो हमारा पड़ोस में दुश्मन है भारत, वो भी इनको प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इससे कबल भी पाकिस्तान मुतादिद बार बेशुमार शवाहिद सामने रख चुका है और बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने भी रख चुका है। एक जानिब पाकिस्तान जहां पर दुनिया के अमन का अलंबरदार है, ऑब्वियसली दूसरी जानिब अपने मुल्क का जो अमन है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। क्या समझते हैं आपके इस सारे वाक़े के बाद पाकिस्तान का स्टांस कितना स्ट्रांग होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में आबिद लतीफ़ साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल के अंदर बता दिया सारी बात का। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं, ये इतना आसान नहीं है। पहली बात यह है कि जमातुल अहरार के ऊपर अगर गौर किया जाए तो जमातुल अहरार के ख़िलाफ़ पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाकायदा डीप स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में। उस टाइम पे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस वहाँ मौजूद थी और 90% जमातुल अहरार को उड़ा के रख दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो पीछे 10% बच गए, आखिर इनमें तक़वियत कैसे आई? इनमें तक़वियत ऐसे आई कि इनको इंडिया का पैसा मिला, इनको जो वहाँ अफ़गान नेशनल आर्मी के जो ट्रेन लोग थे, जो कि NDS और रॉ के ट्रेन थे, इसी तरीके से जो इनको बाकायदा ब्लैक कैट कमांडोज ने ट्रेन किया, ये वो लोग थे जो वहाँ अब ट्रेन हुए और अब जो इन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी दूसरे लोगों को। इंडिया के पास $10 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया भारत के ने बाकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर, और उन्होंने ये जो अफ़गान नेशनल आर्मी के जो लोग थे इनको हायर करना शुरू कर दिया जो कि ट्रेन लोग थे। इनके पास अमेरिकन वेपन आया जो कि मोस्ट मॉडर्न वेपन है और साथ ही साथ जो है इनको पैसा मिला। अब उसके बाद जो है इन्होंने ऑपरेशंस किए पाकिस्तान के अंदर और फिर ये एक तमाम जो एक नेक्सस बन गया जिसके अंदर ISKP है, खुरासान जो ग्रुप है, इसी तरीके से IS है, दाइश है, इसके अंदर तकरीबन 24 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड का कनेक्शन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मजीद ब्रिगेड के जो लोग हैं और इसी तरीके से जो बलूचिस्तान के जो बशीर ज़ेब और डॉक्टर अल्लाह नज़र वगैरह वो फ्रीक्वेंटली अफगानिस्तान आते जाते रहते हैं
اور ساتھ ہی ساتھ وہ عرب دنیا کے اندر بھی چکر لگا کے آتے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے اور پاکستان کو اس کے خلاف جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مضبوط کارروائی اور حکمت عملی وہ سامنے لانی پڑے گی. نمبر 1 انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا کراچی کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے شمع کے لیے خاص طور پہ. اس لیے کیونکہ جو بلوچستان تھا اب جیسے ہی ایران کے ساتھ پاکستان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے صدر مسعود پزشکیان نے تشکر پاکستان کا دورہ کیا اور اس کے بعد یہاں پاکستان کے تجارتی حجم بڑھنے لگا. جہاں دنیا نے دیکھا عسکری سطح کی کامیابی سفارتی سطح کی کامیابی تو اب یہ معاشی کامیابی یہ کیسے برداشت ہوگی. تو اسرائیل اور انڈیا ان دونوں نے مل کے مزید اس کے اندر ان کو تیار کیا اور سلیپر سیلز کو ایکٹیو کر دیا جو بلوچستان سے ہب کے ذریعے کراچی پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کراچی کو ٹارگٹ کیا. یہ کوئی پہلی واردات نہیں ہے. اس سے پہلے مہران بیس کے اوپر حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے اور کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا تھا. وہ کیوں ہوا تھا اس میں بھی ازبیک لوگ آپ کو جو ہے وہ شامل ہوئے تھے UIM کے لوگ تھے. اب وہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے پاکستان کے اکنامک جو کوریڈور ہے اس کو چوک کرنا اور یہ بھارت کا ایجنڈا ہے اور بھارت اس کے اوپر کام کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو اب نیوی ہے وہ بلو اکانومی کے اوپر زیادہ توجہ دے رہی ہے اور ان راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہم نے ہنگور کلاس سب مرینز کے جو ہے حصول بھی کیا ہے. اب یہ ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان جہازوں پہ باقاعدہ PC-3 اورائن جہاز تھے. یہ وہ جہاز تھے جو فضا کے اندر رہ کر نگرانی کرتے تھے سمندری حدود کی اور ان کو نشانہ بنایا گیا جبکہ ساتھ ہی فائٹر جیٹ پارک تھے ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا. کیوں؟ تاکہ پاکستان کی جو آئیز ہیں اور ایئرز ان کو ختم کر دیا جائے. یہ تھا مہران بیس کا سکینڈل. یہ آج کا دن نہیں ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر اچانک دہشت گردی ہوتی ہے خاران کے اندر دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. عبداللہ صاحب جن چیزوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی فنڈنگ انڈیا اور اسرائیل سے ہوئی ہے. آپ ہی کے پوائنٹ کو آگے لے کر جاؤں گی. حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حارث صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. حارث صاحب جبکہ بارہا دفعہ پاکستان نے امن کی بات کی ہے افغانستان کو وربلی بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ریسنٹلی بھی آپ کو یاد ہوگا جب جوابی کارروائی کی گئی تھی پاکستان کی افغانستان میں گھس کر اس کو بتایا گیا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی چھوٹی موٹی بھی کارروائی ہوئی تو کس طرح سے پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا. ایسے میں آ کے دوبارہ سے اس طرح کی کارروائیوں کا شروع ہونا ایک تو بھارت کا اصلی چہرہ مکروہ چہرہ سب کے سامنے ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھینک دیا. ایک تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا آپ سمجھتے ہیں چونکہ عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پاکستان کو حکمت عملی سامنے لانی پڑے گی. ایک دفعہ تو سامنے لا چکے ہیں اب مزید ان کو بتانا پڑے گا ویسے ہی ان کے گھر میں گھس کر بتانا پڑے گا کہ پاکستان کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے. دیکھیں یہ جو پاکستان نے جو پیس میکنگ کا کام کیا ہے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوئے یہ انڈیا کو دن رات کھل رہے ہیں. ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہا کہ ان کا ایک سائڈ کا پورا ویسٹرن بارڈر ہم نے ان کو بند کر دیا ہے اور ایران پاکستان بہت اچھے ریلیشن ہے. یہ جو ابھی دہشت گردی کارروائی اسی کی کڑی ہے. دے ڈونٹ وانٹ کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامک ترقی کرے پاکستان CPEC کو کمپلیٹ کرے پاکستان گوادر پورٹ کو آپریشنائز کرے اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ فنڈنگ ہماری نیبرنگ کنٹری ایک دو اور بھی ہیں وہ بھی اس کو نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ آپریشنائز ہو. پاکستان کے فیلڈ مارشل نے فیض مدین نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم CPEC بھی بنائیں گے گوادر پورٹ کو آپریشنائز بھی کریں گے ملک سے دہشت گردی بھی ختم کریں گے اور اس کے جو قربانی دینی ہے وہ کریں گے اور اس کے لیے ہم جو شہادت دیں گے وہ بھی دیں گے. لیکن انلیگل اسپیکٹرم میں چاہیے یہ کہ ابھی KP کی گورنمنٹ ان کو بھی چاہیے کہ فل سپورٹ کریں. جو ہومنی کا پیسہ آ رہا ہے فنڈنگ کا پیسہ آ رہا ہے ٹائر اسمگلنگ سگریٹ کے یہ پیسے جو آتے ہیں ان کو جاتا ہے یہ بند ہو اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ کے سامنے ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 200 سے 250 آپریشن کر رہے ہیں وہ کنٹینیو کریں گے کسی حالت میں کم نہیں کریں گے. اور یہ جو افغان طالبان پکڑا گیا ہے باشندہ اس سے ہمیں بہت انفارمیشن ملے گی کہ کراچی میں کون سہولت کار ہے کہاں یہ ٹھہرے کہاں رات گزاری کیسے انہوں نے ریکانیسنس کی کس نے مدد کی کہاں کس نے ریکانیسنس کرائی کون کے بارے سے محنت ساری ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے. ظاہر ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو پری میچور انفارمیشن کہ ان کو پتہ چلے کہ اس کے اگریمنٹ پتہ چل گئی. بٹ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایک گرینڈ آپریشن ہوگا جو کنٹینیو اسی کا آپریشن ہوگا ٹیلیویژن آپریشن میں لیکن ہم اب ان کی طے تک پہنچیں گے اور انڈیا کو اس میں بھی ناکامی ہوگی کیونکہ اسرائیل اور انڈیا چاہتے ہیں کہ ہم اکنامک ترقی نہ کریں گوادر پورٹ آپریشن نہ کریں اور پاکستان ایک کیونکہ اسلامک دوسرا کنٹری ہم اگر اکنامک ترقی کریں گے تو پیسہ بھی ملک کے فادات میں کریں گے یہ وہ نہیں چاہتے ہیں.
لیکن اب پاکستان کو امریکہ سے کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا، ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کی پیس لونگ کنٹری، اور اب ہمیں پیس ملک میں پیس کرنے کے لیے امریکن کیا ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، یورپین یونین کیسے سپورٹ کرتی ہے، دس از یٹ ٹو بی سین. اور اس کے ساتھ امریکن انشور کہ افغانستان میں اب یہ وہاں پر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، افغان عوام کی مرضی کیا ہے، تاکہ پھر اس کے بعد ہماری کنیکٹیوٹی ہو. اور یہ افغان تعلیم جب یہاں سے نکلے گی جائے گی تو وہاں پر امن آئے گا، اور امن بننے سے ہماری کنیکٹیوٹی بھی ہو جائے گی فرینکلی افغانستان کے تھرو بلوچستان اور بالکل حارث نواز صاحب، آپ نے بالکل درست بات کی ہے، اور اسی تناظر میں عابد لطیف صاحب آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ حارث نواز صاحب جو بات کر رہے ہیں، پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے بے شمار کاوشیں کی ہیں، دنیا اس کی معترف بھی ہے، لیکن اب یہ جو پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے اور ان کو کس طرح سے انٹروین کرنا چاہیے؟ جو ٹیررزم ہے، پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ ٹیررزم کی کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہے. کسی بھی ملک کو، کسی بھی اینٹی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے اگینسٹ ٹیررزم پرپیٹریٹ کرے یا کوئی بھی اینٹی ایسا کرے. تو جب یہ دنیا کے سارے ایک نارمز ہے، اس کو ہم نے وار اینڈ ٹیرر بھی آپ دیکھ لیجیے پچھلے 2 ڈیکیڈز میں امریکہ بھی یہ کہتا رہا، انڈیا نے جو باڈی بنائی ہوئی ہے وہ بھی ٹیررزم کے نام پہ بنائی ہوئی ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی ایک اسٹیٹ جو کہ یہ اس سارے عمل کی مرتکب ہو رہی ہے، جو کہ نہ صرف یہ کہ ایک پراکسی کو یوز کر رہی ہے ایک اور اسٹیٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے تھرو ٹیررزم، اور پھر جو کہ پوری دنیا کے اندر ٹارگٹ کلنگ بھی کر رہی ہے، خود ایک ٹیررسٹ اور ایک پیرس اسٹیٹ کے طور پہ جانی جاتی ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ کینیڈا کی گورنمنٹ بھی کہہ چکی ہے، یہ آسٹریلیا کی گورنمنٹ بھی کہہ چکی ہے، یو کے میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے، یو ایس اے میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں آئی تھنک دنیا کو اس کا کوگنیسنس لینا چاہیے. تو کیا وہ جو $5 ٹریلین کی اکانومی ہے وہ دنیا کو روک رہی ہے یہ بات کرنے پہ، یا کوئی اور ایشو ہے؟ تو اب دیکھیے، اب یہ جس طریقے سے انڈیا نے جو کہتا تھا خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، اور اب وہ خود آئسولیٹ ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. اور یہاں پہ جو اس کا انفلوئنس ہے ایز اے اسٹیٹ، میں ہیجمنی تو نہیں کہوں گا کیونکہ اس کی ہیجمنی کم از کم الحمدللہ پاکستان نے تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کی، لیکن جو اس کا انفلوئنس ہے جو بھی ریجنل کنٹری اور ایک اینٹی ہونے کا، وہ بھی ایون ریڈیوس ہو رہا ہے. تو آئی تھنک یہ ٹائم آ رہا ہے جی کہ جب جو یہ سارے ملک ہیں اس بات پہ آئی تھنک وہ کنونس ہوں گے کہ ان کے، اب آپ دیکھ لیجیے ایران نے شکایت کی ہے، ازبکستان نے شکایت کی ہے، تاجکستان نے شکایت کی ہے، چائنا کو یہ شکایت ہے، EPIM جو ہے وہ افغانستان سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سارے ملکوں کو تھریٹ ہے، اور یہ فزیکل تھریٹ ہے، یہ کوئی ایک کیا سرائی نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کے وہ چلے جائیں گے، بلکہ ان ملکوں میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے افغانستان کے تھرو ہوتی ہے. اور وہ اس سارے جو میکنزم کو سپورٹ کس کا پیسہ کر رہے ہیں، جیسے ابھی عبداللہ حمید گل صاحب کہہ رہے تھے اباؤٹ 10 بلین، خبر تو یہ ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ انہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے الگ ان ساری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے، جس میں یہ کرپٹو کرنسی کے تھرو، ڈفرینٹ فائنینسز کے تھرو یہ سارا کچھ کرتے ہیں. افغانستان کے اندر اگر آپ دیکھیں، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ایون ڈرون کی انہوں نے فیکٹری لگانے کی کوشش کی. جو اسرائیلی ڈرونز ہیں وہ بگرام بیس پہ اسمبل ہو رہے تھے، جن کو الحمدللہ پھر ہماری ایئر فورس نے یوٹیلائز کر دیا. سو یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کے سارے فنگر پرنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ساری دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررزم اور انڈیا اب سینونیمس ہیں. تو پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ کون سی اسٹیٹ ہے جو ان ایکٹیویٹیز کے اندر، سارے پروف موجود ہیں، یہ سارے ملک جو افیکٹڈ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کہاں سے یہ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک یہ اب ٹائم آ گیا ہے، اور جیسے جیسے یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی، اور پھر پوری سوسائٹی جو ہے افغانستان کی وہ کولیپس کر دی گئی ہے. 60s میں اور ارلی 70s میں افغانستان ایک وائبرنٹ سوسائٹی تھی، لیکن اب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کا بالکل سوسائٹی کولیپس ہو چکا ہے، اور وہیں سے پھر وہ پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ ایمینیٹ ہو رہا ہے. بالکل عبداللہ صاحب، جس طرح عابد لطیف صاحب، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ متحد ہو کر کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن لیا جائے تاکہ جو اس طرح کے دشمن عناصر ہیں ان کو سخت سے سخت جواب دیا جائے. عبداللہ صاحب، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، پاکستان میں امن کا معاملہ ہے، ایسے میں آ کے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ڈی اسٹیبلائزڈ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے میں آ کے ایک اور آپریشن غضب للحق جیسا آپریشن کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ غضب الحق جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہے،
ان کے متعلق کیا خیال ہے جو بیٹھ کے ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بلوچستان کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، مطلب جب بات آئے گی تو پھر میں کھولوں گا بھی. اور کیا سندھ میں نہیں ہے؟ کیا حارث نواز صاحب جب انٹرم وزیر تھے، وزیر داخلہ تھے سندھ کے، کسی کی مجال تھی کہ کچھ کر سکے؟ تو یہ بات تو حقیقت ہے، اس لیے نہیں کہ بریگیڈ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ریئلٹی ہے، مجھے معلوم ہے. یہ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں. اب اس کے بعد آپ مجھے یہ دیکھیے کہ آخر کیا وجہ ہے. کون ہے حارث صاحب سے بہتر جو جانتا ہو کہ کون کون سندھ کے اندر بڑے بڑے نامور ہیں لوگ جو پیچھے ان دہشت گردوں کو باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں. لیاری کا کیا مسئلہ ہے؟ لیاری کے اندر کون تھے؟ کس کے پیچھے بیکنگ ہے؟ دیکھیں میں وہ باتیں بولوں گا جو پھر برداشت کرنے سے باہر ہو جائیں گی، اس لیے کیونکہ جب میرے ملک کا معاملہ ہے. ڈینیل پرل کیس کیا تھا؟ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ بھتہ بوری بند لاشیں اور پھر جینا پور کے نقشے یہ کہاں سے آئے تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ اکنامکلی کراچی کو چوک کرنے کی پرابلمز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو آپ نے ایک دہشت گردوں کے خلاف بیرون ملک جو بیٹھ کے کارروائیاں کرتے ہیں، جو اندرون ملک ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے متعلق کب ہوگا؟ یہ ہے اصلی بات جس کے پیچھے آپ دیکھیں. اگر یہ ابھی یہ تو وشفل تھنکنگ ہے. بریگیڈ صاحب نے کہا کہ جی وہ کے پی کے حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں مجھے بھی شمع کے ساتھ اور بریگیڈ صاحب کو بھی ایک عرصہ ہو گیا ہم یہ بات کر رہے ہیں آلموسٹ 1.5-2 سال سے کہ جی ان کو حکومت کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. نہیں کر رہے وہ. پھر آپ بتائیں 22,000 ایکڑ اراضی کے اوپر انہوں نے افیم کی کاشت کی ہوئی ہے، 25 لاکھ ایکڑ ان کو آمدن ہو رہی ہے. تیسرا حصہ جو ہے وہ اس کے دہشت گرد لے کے جا رہے ہیں. کھلے عام یہ بات سب کو معلوم ہے. پھر مجھے بتائیں کہ کیا کر لیا کسی نے؟ تو یہ اگر آپ نے اصل پرابلم سسٹم کی ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ نہیں چل رہا یہ سسٹم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں جو پولیس کے لوپ ہولز ہیں، کیا نہیں ہے